اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، میں آپ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حضرت انسان کا جو مقصد وجود ہے یا جو مقصد حیات ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو جو عبادت کے طور طریقے سکھائے ہیں، بتائے ہیں، سمجھائے ہیں، اس میں نماز اپنی اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں اس کا ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم اجتماعی طور پہ پڑھتے ہیں، ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، مسجدوں میں پڑھتے ہیں۔ حج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑا خاص مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جس میں پیسے بھی خوب لگتے ہیں، سفر بھی خوب لگتا ہے، جان مال دونوں کھپائی جاتی ہیں، سب کو پتہ بھی چلتا ہے۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات ہے، زکوٰۃ ہے اور دیگر معاملات ہیں، وہ سب میں نہ صرف یہ کہ انسان وہ عبادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی ہے، لیکن ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اگر اس نے اس عبادت کو کیا ہے تو وہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان معاملہ ہے، جس کو ہم صوم کہتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کسی کو کیا پتا ہو کہ میں کمرے میں جا کے اگر ایک گھونٹ پانی لے لوں تو یہ مجھے اور میرے اللہ کو پتا ہے، اور اگر میں کسی چیز سے اپنے آپ کو مستفید نہیں کرتا، نہیں کھلاتا، نہیں پلاتا تو یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ اس لیے اس عبادت کی فضیلت، مقام و مرتبہ بھی مختلف ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی اجر و ثواب کا نہیں بتایا، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عبادت کا جب حکم دیا تو تین چیزیں ہمیں بتائی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دیکھو میں نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، ایک تسلی دی کہ دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جو میں نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کر رکھی تھی۔ اور تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اس کا مقصد ہے، اگر یہ مشقت تمہارے اوپر ڈالی ہے جو کہ تم سے پہلی قوموں کے اوپر بھی ڈالی تھی، تو اس کا مقصد ہے اور وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔
اور تقویٰ کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اب میرے لیے ایک آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور وہ آزمائش کیا ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میری طبیعت اس بات پہ مجھے آمادہ کرتی ہے کہ میں کچھ کھا لوں، لیکن میرے اندر جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ مجھے روکتا ہے کہ نہیں، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو نہیں کھا سکتا. تیرے رب کا حکم ہے کہ تو اپنے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے گا. تجھے پیاس لگی ہے، شدید پیاس لگی ہے، یہاں تک کہ گلا چھدا جا رہا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے اندر کا احساس مجھے یہ بات باور کرواتا ہے کہ تیرا رب دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے. اور اسی بات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو 11 مہینے کھاتے پیتے ہو، سوتے جاگتے ہو، اپنی مرضی سے اپنی منکوحات کے پاس جاتے ہو، ایک مہینہ میرے کہنے کے اوپر اگر رک جاؤ گے تو وہ احساس زندہ ہو جائے گا جس کو سارا سال کر کر کے اپنے احساس کو مدھم کر دیتے ہو، کمزور کر دیتے ہو. اس احساس کو زندہ کرنے کے لیے اسی کا نام تقویٰ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تو گشت کے دوران ایک گھر سے آواز آتی ہے، اور وہ آواز یہ ہے کہ میں تجھے کہتی ہوں کہ دودھ میں پانی زیادہ ڈال دے بیٹی. تو بیٹی نے کہا کہ اماں کیا آپ تک عمر کا یہ قول نہیں پہنچا کہ کوئی کسی شے میں ملاوٹ نہیں کرے گا؟ تو کہا کہ بیٹا میں تجھے کہہ رہی ہوں دودھ میں پانی ڈال دے، تو کہہ رہی ہے کہ عمر نے منع کیا ہے. اللہ کی بندی عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ اماں عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ. اس بات کا احساس، استحضار، اس بات کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے ہونے کا احساس، یہ ہے تقویٰ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جب کھانا کھانے لگے تو ان کا معمول تھا کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو شریک طعام کر لیا کرتے. تو اپنے غلام سے کہا کہ دیکھیں کوئی مہمان مل جائے، کوئی مسافر مل جائے تو اس کو اپنے دسترخوان پہ بٹھائیے. اور جب ان تلاش کر کے ایک غلام تک پہنچے جو چرواہا، ایک حبشی تھے جو چرواہے تھے اور بکریاں چرا رہے تھے، اور ان سے کہا کہ آپ آئیے، ہمارے آقا ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ جو ہے وہ کھانا تناول کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں. تو جب ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو ان کا جی چاہا کہ ذرا چلے اس کا تھوڑا امتحان تو لے، ذرا ٹیسٹ تو لے. تو کہا کہ میاں ایک آدھا لقمہ ہمارے ساتھ لگا لیجئے، کون سا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. تو کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ کہا کہ میرے مالک کی ہیں. تو کہا کہ ہم مسافر ہیں، اگر ایک بکری آپ ہمیں دے دیں تو کیا حرج ہے؟ تو کہا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں. تو کہا کہ مالک کون سا اسے دیکھ رہا ہے؟ کہا جو میرا، آپ کا اور میرے مالک کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. ان کے مالک کے پاس گئے، اس غلام کو خریدا، آزاد کر دیا. وہ ساری بھیڑ بکریاں خریدی اور ان کو ہدیے اور تحفے میں پیش کر دی. کہا کہ آج آپ کے تقوی نے آپ کو آزاد کر دیا. کہا کہ حقیقی تقوی تو اس دن کام آئے گا جس دن میں دوزخ سے آزاد کر دیا جاؤں گا. اس بات کا احساس، اس بات کا استحضار، اس بات کا دھیان، اس بات کا حضور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں. الثوم عرب میں چونکہ گھوڑے شب خون مارنے کے لیے عرب کی رگے جاں میں جنگ و جدل پیوست تھا، اور ان کے لیے 16 جو F-16 تھے یہ گھوڑے ہوا کرتے تھے. اب گھوڑا ان کو کہیں پہ دھوکہ دے جائے، کہیں پہ وہ کمزور پڑ جائے، کہیں پہ وہ گر جائے، کہیں پہ وہ اڑ جائے، ایسی نوبت نہ آئے، اس کے لیے وہ ان کو
ایک پروسیس سے گزارا کرتے تھے، اور اس پروسیس کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ ان کو صبح کے وقت تو خوب کھلاتے پلاتے، سیر کرتے، اور اس کے بعد اس کے منہ کے اوپر ایک چھاج باندھ دیتے، اور چھاج باندھنے کے بعد سورج کی طرف اس کا چہرہ کر کے اس کو کھڑا کر دیتے، اور پورا دن گرمی کی حدت اور شدت، نہ کھانا نہ پانی نہ چارہ نہ گھاس نہ پٹھے، ہر چیز سے اس کو دور رکھا جاتا، تاکہ وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اگر ان کو کہیں شب خون مارنا ہوتا، اگر ان کو کسی جنگوں کی صفوں میں جو ہے وہ گھسنا ہوتا، تو اس میں یہ گھوڑا ان کو دھوکہ نہ دے، اس لیے ان کی تربیت کرتے تھے۔ اس پروسیس کو صوم کہا جاتا تھا، اور جو گھوڑا اس پروسیس سے گزارا جاتا تھا اسے صائم کہا جاتا تھا۔ اور صوم جو اہل لغت نے اس کا ایک مطلب نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ضبط نفس کا نام ہے صوم۔ اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو ضبط کر لینا، اپنی خواہشات کو ضبط کر لینا، اپنے نفس کو ضبط کر لینا، اس کا نام ہے صوم۔ اب دیکھیں کہ جب ہم صبح کا وقت ہوتا ہے، کھانا پینا جب ہم کر لیتے ہیں، سحری اچھے سے کر لیتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اپنے نفس کو ضبط کر لیتے ہیں کہ اب کھانا بھی نہیں کھانا، اب پانی بھی نہیں پینا، اب اپنی منکوحات جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے حلال کیا ہے، اب ان کے پاس بھی نہیں جانا، گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو ضبط کر لیا ہے، اور اسی کو صبر کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہمیں تقویٰ تو سکھانا چاہتے ہیں، ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر بھی سکھانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ صبر ہے کیا؟ صبر کی 3 اقسام سمجھ لیجیے، جو مفسرین نے، محدثین نے جو بیان کی ہیں، وہ صبر کی 3 اقسام ہیں۔ ویسے تو اس کی زیادہ اقسام ہیں، لیکن موٹی موٹی 3 اقسام کی ہیں۔ پہلی قسم اس کی وہ ہے صبر علی الاطاع۔ ظاہر ہے کہ اگر سردیوں کی فجر ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ، کہ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز کو پڑھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، ادھر سردی ہے، شدید سردی ہے، دھند برس رہی ہے، لحاظ سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو یہاں پہ اب مجھے اللہ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور اپنی باطل خواہشات کے اوپر صبر کرنا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے۔ صبر علی الاطاع، کہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور اس کے پیش نظر جو میرے منفی جذبات، احساسات، کیفیات ہیں، اس پہ صبر کرنا ہے کہ نہیں میاں، میں اپنے نفس کی بات نہیں مانوں گا، میں اپنے رب کی بات مانوں گا۔ اور پھر اس کا انعام کیا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جس نے اس احساس کے پیش نظر کہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس نے اپنا حج، روزہ، زکات، صدقہ خیرات اور 5 گانا نماز اور دیگر معاملات جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے فرض قرار دیا ہے، اس کو بجا لانا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں گا تو اللہ چھوٹی موٹی غلطی کوتاہیاں معاف فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے جنت نہیں، اس کے لیے جنتیں ہیں۔ صبر علی الاطاع۔ دوسری صبر کی قسم جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے صبر عن المعصیہ، گناہ نہ کرنے کے اوپر۔ یہ بھی تو ایک امتحان ہے، یہ بھی تو ایک آزمائش ہے۔ جس طرح آج کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور جھوٹ نہ بولنا چھوڑا، نہ اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے شخص کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج کتنی احتیاط کرتے ہیں؟ جی چاہتا ہے کہ کاروبار ہے، میں ایک جملہ دائیں سے بائیں کر دوں گا تو مجھے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کا نفع ہونے والا ہے، لیکن اس پہ صبر کرنا کہ نہیں،
اگر دنیا میں مجھے نفع نہیں ملے گا تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں میرے لیے جنت میرا انتظار کر رہی ہے، میری منتظر ہے. وہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے نفع اور میرے لیے فوائد اور میرے لیے جو نعمتیں جو تیار کر رکھی ہیں وہ میری منتظر ہے. اس بات پہ صبر کرتے ہوئے کہ میں نے گناہ کا کام نہیں کرنا، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پاؤں تلے نہیں رون دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات سے میں روح گردانی نہیں کر سکتا. صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں کی طرف آنے پہ صبر کرنا، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو تھام لینا، اپنے آپ کو ضبط کر لینا. اور تیسرا صبر، جو سب سے بڑا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، وہ ہے صبر علی البلا یا صبر علی مصیبہ، کہ جب تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں آتی ہیں تو اس وقت ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کے ذریعے ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھوک پیاس بھی تو برداشت کرتے ہو. میرے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان یہ رمضان ہر سال کیوں آ جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ رمضان ہر سال اس لیے آتا ہے کہ یہ ایک بات بتانے کے لیے آتا ہے اور دوسرا احساس جگانے کے لیے آتا ہے. بات یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم مسلمان بڑی اچھی قوم ہو، کہ اللہ کے ایک حکم پہ ہر چیز، کھانا پینا اور اپنی جائز خواہشات، اپنے حلال معاملات کو بھی ترک کر دیتے ہو. اور احساس یہ دلانے آتا ہے کہ اگر اللہ کے ایک حکم پہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پہ حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے. اس لیے ہر سال رمضان ہماری تربیت کرنے کے لیے آتا ہے، یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ بیدار کرنے کے لیے آتا ہے، ہمارے اندر صبر کے جو جذبات، احساسات اور کیفیات ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے آتا ہے. مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی کی عبارت ہے تیرے جینے سے. کہ جس دن یہ احساس، یہ صبر، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ کی ناراضگی کا ڈر دل سے نکل گیا، سمجھے کہ ہم زندہ لاشیں ہیں. پھر آپ سمجھ لیجئے کہ ہم زندہ لاشیں ہیں. پھر ہم نے بھوک پیاس تو کاٹی ہے لیکن ہم نے تقویٰ اور صبر کا درس نہیں لیا. آپ تصور کیجئے، آپ سب تصور کیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ پہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آتا ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے یہاں جب وہ تنگی، تکلیفیں، پریشانی اور مصیبتوں کا شکار تھی تو اب ابو جہل بھی تھک چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک اس کا چھوٹا سا دیوتا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا چلو تم اتنا ہی کہہ دو کہ یہ بھی خدا کے اختیار میں کچھ حصے دار ہے. تو بجائے کہ وہ اس میں اس بات کا اظہار کرتی ہے، اس بات میں اپنا سر ہلاتی، اس نے اس کے بت کے اوپر تھوک دیا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. وہ جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، جس نے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، وہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ مختلف انواع و اقسام کی ہمارے لیے نعمتوں کا ایک جال پھیلا دیا اور تم کہتے ہو وہ بت. ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک خاتون نے جب اسلام قبول کیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی جی مجھے وہ بات بتائے کہ جو سب سے پہلے آپ کے دل میں پیدا ہوئی تھی، جس نے آپ کو ہندو مت سے بیزار کر دیا. اس نے کہا کہ وارث بھائی میں مندر کے اندر اپنی مورتیوں کی صفائی کرنے کے اوپر مامور تھی. میری ڈیوٹی تھی کہ مندر کے اندر جتنی مورتیاں ہیں ان کو صاف کرنا ہے. اور صاف کرتے کرتے ایک دن خیال آیا کہ اگر یہ اپنی گرد، اپنی خاک، اپنی گرد اگر یہ خود صاف نہیں کر سکتے تو ہمیں گناہوں سے یہ کیسے صاف کریں گے.
उसने कहा कि मंदिर के अंदर चूहे आ जाते हैं और मूर्ति के करीब पोटी और पखाना करके चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि जो अपने आप को पोटी और पखाने से नहीं बचा सकता, ये आखिरत की भड़कती हुई आग से हमें कैसे बचाएगा। बस उस वक्त मुझे ये बात वाज़ेह हो गई कि ये तो कुछ नहीं है, इनका तो कोई इख्तियार नहीं है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यही चीज को सोचते हुए कि जिसको तुम अपने हाथ से बनाते हो, और वहां ऐसा मुआजरा था कि ये लोग सफर में जाते और जो आटा खाने के लिए गूंथते थे उसी का बुत बनाते, उसी की इबादत करते, और जब शिद्दत से भूख लगती तो उसी बुत को तोड़ के उसका आटा गूंथते और रोटी पका के खा जाते थे। उसको पता था, वो अल्लाह की बंदी को पता था, और उसके ऊपर थूक दिया कि ये किसी काबिल नहीं है। अबू जहल को इस कदर गुस्सा आया कि नाव के नीचे नेजा मारा और नेजा मारने के साथ उनको शहीद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस्बिरू या अहले यासिर, ओए सब्र करो अहले यासिर, कि सब्र का इनाम अल्लाह के यहां जन्नत। जो रोजा हमें सिखाने आता है वो सब्र है, मुसीबतों के ऊपर सब्र। यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक पांव के साथ एक ऊंट बांधा, दूसरे पांव के साथ दूसरा ऊंट बांधा, एक हाथ के साथ एक ऊंट बांधा, दूसरे हाथ के साथ दूसरा ऊंट बांधा, और मुख्तलिफ सिमतों की तरफ जब दौड़ा दिया तो यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चीथड़े उड़ गए। आप तसव्वुर कीजिए कि वो क्या मुसीबत। लेकिन वो अल्लाह के बंदे, इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो लोग जिनके ऊपर जब मुसीबत आती है और तंगी और तकलीफों के अंदर गिर दिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम अल्लाह का माल हैं और अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई मसला ही नहीं। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि व अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। मुबारक है उन लोगों के लिए कि जिन्होंने मुसीबतों के ऊपर सब्र किया, माल के नफे और नुकसान के ऊपर सब्र किया, हालात के तगय्युर और तबद्दुल के ऊपर जब उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उनके लिए बशारत है। यह सिखाने के लिए आता है रोजा। महज रोजा हमें खाने पीने से दूर नहीं रखना चाहता। मेरा अल्लाह हमें बताना चाहता है कि जब तंगी तकलीफें परेशानी मजबूरियां आए तो उस दलेर घोड़े की तरह फिर इस दुनिया के मैदाने जंग के अंदर फिर तुम परेशान ना हो जाना। फिर वो जो मुशक्कत काटी हुई है, फिर वो जो एक्सरसाइज तुमने की हुई है, फिर जो तवक्कुल है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर एतमाद है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर जो यकीन है उसको पेशे नजर रखते हुए अल्लाह के ऊपर एतमाद करके देखना। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखना तुम्हारे लिए कैसे रास्ते निकालते हैं। बिलाल से पूछा कि बिलाल, छाल की रस्सी के साथ बांधा हुआ है। हिंदा कहती है कि मैंने समझा कि बिलाल मर चुका है, लेकिन मैंने कान करीब करके देखा कि बिलाल अपनी सांस के साथ विर्द कर रहा था, अहद अहद। बिलाल से पूछा कि बिलाल, जब लात मनात उज़्ज़ा नाइला यागूस की इबादत करते थे तो सब ठीक था, कोई मसला नहीं था, लेकिन जब से तुमने ये अहद अहद कहना शुरू किया है तो तुम्हारे साथ ये इतना बुरा अंजाम। कहा कि मियां कभी बाजार से बर्तन खरीदने के लिए गए हो? कहा कि बिल्कुल गए। कहा कि कैसे खरीदते हो बर्तन? कहा कि पूरी तरह से ठोक बजा के देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी बिलाल को ठोक बजा के देख रहे हैं कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है। बशारत है सब्र करने वालों के लिए। और फिर इसका इनाम क्या है, आप तसव्वुर कीजिए। इसका इनाम है इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। उस्ताद जी से कहा कि उस्ताद जी दुआ में क्या मांगे? उस्ताद जी फरमाने लगे, बेटा दुआ से अल्लाह ही को मांग लो, क्योंकि रब जिसका गोया के सब उसका। महमूद गजनवी रहमुल्लाह एक बार दरबार में बैठे हुए थे और दरबार में बैठे बैठे ऐसे उनके दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया, तो उन्होंने कहा कि आज जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसका। तो वुज़रा उठे
کسی نے ان کی کرسی پہ ہاتھ رکھا، کسی نے ان کے تاج پہ ہاتھ رکھا، کسی نے تلوار پہ ہاتھ رکھا، کسی نے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا، کسی نے جوتے پہ ہاتھ رکھا. وہ جس نے جس کے اوپر ہاتھ رکھا وہ اس کا. وہ ایک دیوانہ اللہ والا بھی تھا ایاز. محمود نے پوچھا کہ ایاز تم نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھو گے؟ اٹھ کے آئے اور محمود غزنوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود کی چیخ ہی نکل گئی. کہا کہ دیکھو جس کو تم پاگل سمجھتے ہو، دیوانہ سمجھتے ہو، کتنا سمجھدار نکلا. اس کو پتا ہے کہ بادشاہ جس کا، گویا کہ بادشاہ کا جو کچھ ہے سب کچھ اس کا. استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لینا. اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے صبر کیا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ. پھر جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مظلوموں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور جن کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ پھر کبھی مظلوم کو چھوڑتا ہے اور نہ کبھی ظالم کو چھوڑتا ہے. ان اللہ مع الصابرین. آپ تصور کیجئے کہ صبر کا ہمارے اندر وہ کیا انعام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے ملا. صبر. طائف کی وادی ہے اور طائف کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کے گئے، 3 ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کیا کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہا کہ دیکھو اللہ وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ایمان لے آؤ. ایک نے کہا کہ میں تو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. دوسرے نے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ اگر سچے ہوئے تو مجھ پہ عذاب نہ آ جائے، جھوٹے ہوئے تو مجھے آپ سے کوئی نفع نہیں ہے. تیسرے نے ویسے بات کرنا مناسب نہیں سمجھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ اوباش قسم کے لڑکے لگا دیے اور وہ پتھر مارتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا خون جوتوں میں آتا اور جوتے آپس میں چپکنا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے ملک جب تشریف لائے تو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حاضر ہوا ہوں اور حکم ہے کہ آپ اگر چاہیں، آپ اگر کہیں تو یہ طائف کے 2 پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور اس کی قوم کو چکی میں آٹے کی طرح ان کو پیس دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ صبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آج میں اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں، سروں پر ٹوپیاں ہیں، ماتھے کے اوپر محراب کے نشان ہے، زبان پہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گھٹنوں کے اوپر سجدوں کے نشان اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی وجہ سے ہے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ صبر نہ سکھایا ہوتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتقام لیا ہوتا تو وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ یہ اگر بات کو نہیں سنتے تو اللہ کی توفیق سے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو اسلام کی سربلندی کی، نہ صرف اسلام کی بات سنیں گے بلکہ اسلام کی سربلندی کے حوالے سے جد و جہد بھی کریں گے. اور وہیں سے جب محمد بن قاسم نکلتے ہیں تو آپ کے ملتان شہر تک پہنچتے ہیں اور وہیں سے ہم تک اسلام پہنچا ہے. بلکہ پاک و ہند میں جو اسلام پہنچا ہے وہ سندھ جس کو باب الاسلام کہا جاتا ہے اسی کے ذریعے سے. اور وہ کس کی برکت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صبر کیا. ہمیں روزہ بتاتا ہے کہ دیکھو تم اگر حلال چیز سے رک جاتے ہو، اپنی بیویوں سے ان کے پاس جانے سے رک جاتے ہو، حلال مشروبات پینے سے رک جاتے ہو، اگر تم حلال اشیاء کھانے سے رک جاتے ہو تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو پھر واہ ویلا کرنے سے کیوں نہیں رکتے؟ پھر اللہ کی ناشکری کرنے سے کیوں نہیں رکتے؟ اور اس کا آج ایک بہت بڑا منظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو دکھا دیا. سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسی یعنی جس گھر میں سے 6 بچوں کی لاشیں نکلتی ہوں گی وہ کیسے صبر کرتے ہوں گے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم کم اعتقادوں کو میں دکھا دیتا ہوں کہ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے ایسے بندے اور اس کی ایسی بندیاں ہیں کہ ہاتھ میں انہوں نے لاشیں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف میرے اللہ کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نعمتیں اسی نے ہمیں عطا فرمائی تھی اور اسی نے ہم سے لے لی۔ وہاں کی فلسطین کی ماں کہتی ہے کہ ہم تو بچہ پیدا ہی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو 2 بار اٹھانا ہوتا ہے، ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور دوسری بار جب وہ شہید ہوتا ہے تو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ میرے دوستو بھائی بزرگوں جنہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ بے شک میرا اور آپ کا رب اللہ ہے، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کیا، اس پہ ڈٹ گئے، انہوں نے صبر اور استقامت کا جب مظاہرہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جنتوں کی بھی بشارت ہے اور دنیا میں بھی تمہارے لیے بشارت ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک طرف پوری دنیا کی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، پوری دنیا کے بدماش اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، اور ایک طرف وہ مظلوم قوم ہے کہ جس کو اپنوں نے بھی چھوڑ دیا، ایک طرف وہ مظلوم قوم ہے کہ جو کہتی ہے کہ ہمارے غائبانہ جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم زندہ ہیں، ہاں اگر جنازہ پڑھنا ہے تو امت مسلمہ کا پڑھو جو مر چکا، اگر جنازہ پڑھنا ہے تو وہ 70 لاکھ مجموعی اعتبار سے امت مسلمہ کی جو افواج ہے اس کا جنازہ پڑھیے، اگر جنازہ پڑھنا ہے تو اپنی ایٹمی طاقتوں کا جنازہ پڑھیے، اگر جنازے پڑھنے ہیں تو اپنے بحری جہازوں کے جنازے پڑھیے کہ جو زندہ لاشوں کی طرح کھڑے ہیں اور پڑے ہیں، جنازے پڑھنے ہیں تو اپنے تیل کے کنووں کے پڑھو کہ ہمارے بچے ایمبولینسوں میں اس لیے مر رہے ہیں کہ ایمبولینس کے اندر تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس تیل نہیں ہے کہ ایمبولینس کو ہاسپٹل تک پہنچا دیا جائے۔ جنازے پڑھنے ہیں تو پوری دنیا کو وہ بجلی فراہم کرنے کے سسٹم کا پڑھیے کہ جو آپریشن تھیٹر میں بغیر بجلی نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کا انتقال ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں، جنازے پڑھنے ہیں تو ان کے پڑھیے۔ انہوں نے ثابت کر دیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، انہوں نے بتا دیا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ 313 کیسے لڑتے ہوں گے، ایک طرف وہ 950 ہے، ایک طرف 313 ہے، ایک طرف 7 تلواریں ہیں، ایک طرف 700 تلواریں ہیں، 800 جو ہے وہ 700 کم و بیش گھوڑے ہیں، نہ جانے کیا کیا بلائیں ہیں، اور ادھر 313 ہیں، 7 تلواریں ہیں، 3 نیزے ہیں، 1-2 گھوڑے ہیں، 5-6 اونٹ ہیں، اور وہ اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا تھا کیسے ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کئی بار ایسے ہوا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کئی بار ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی سی جماعت، قلیل جماعت بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاؤ اٹس پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہا کہ جاؤ دیکھ لو کہ ایک طرف پوری دنیا کے بدماش اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک طرف چند مجاہدین ہیں کہ جن کے چہروں کے اوپر نمازوں کے نشان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، اور یہودی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، موسیٰ کے رب کی قسم، ہم نے ان کے اوپر جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی مخلوق لڑ رہی ہے کہ جن کے اوپر ہم غالب نہیں آ پا رہے۔ ان کی ویڈیوز پڑی ہیں، جا کے دیکھ لیجیے۔ اللہ نے بتا دیا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ تو کرو، ذرا غیرت کا مظاہرہ تو کرو۔ ہم تو یہاں صبر کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کے بندے، وہاں پہ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، بلڈنگیں مسمار کر دی گئی ہیں، بیوی بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، ان کی عورتوں کی عزت دری کی جا رہی ہے، 80% سے زیادہ گھر تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں، 35 سے زیادہ ہاسپٹل تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں، اسکول کالج اور یونیورسٹیوں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے،
کوئی کھانا نہیں جا سکتا، کوئی پانی نہیں جا سکتا، ایک بوند بوند کے لیے ہمارے بچے وہاں پہ ترس رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا. کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین. اور ہم سے اتنا صبر بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ان کی پیپسی کو چھوڑ دیں، ہم سے اتنا صبر بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ان کی 7 اپ کو کوک کو چھوڑ دیں، ہم سے اتنا صبر بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ان کے پیزے اور برگروں کے اوپر لعنت بھیج دیں. اور ہم اپنے زبان کے چسکوں کے اتنے اسیر ہو چکے ہیں، اس قدر غلام بن چکے ہیں کہ دیکھیے آج بھی ان کے ریسٹورنٹ آباد ہیں. اور انہیں دیکھیے گا حشر والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے ہاتھ بڑھائیں گے نا کہ حوض کوثر سے جام لے لے، تو فلسطین کے بچے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہاتھوں پہ تو ہمارا خون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیپسی اور کوک اور 7 اپ اور پیزے اور برگر کھلا کے یہی پیسے فراہم کرتے تھے جن سے ہماری گردنیں ماری جا رہی تھی، ہمیں شہید کیا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہاتھوں پہ تو ہمارا خون ہے. کیا صبر ہم نے کیا. ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی اور صبر سکھانا چاہ رہے ہیں، ہم سے تو پیپسی اور کوک نہیں چھوڑی جا رہی، ہم سے تو ان کے شیمپو نہیں چھوڑے جا رہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اپنے بچوں کے خون کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم صابن کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. اپنی بہنوں کی عزت داری کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں ہم. یہ ہے صبر. عن المعصیہ علی الایثام علی المصیبہ. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اگر روزہ ہمیں یہ بھی نہیں سکھا پا رہا تو پھر سچی بات ہے کہ پھر تیار ہے. اگر ہمیں ہماری بہنوں کے ہاتھوں کے اوپر لاشیں نظر آنے کے باوجود بھی دل پسیج نہیں رہے، اگر جہاد کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا، اگر دشمن کے بائیکاٹ کے حوالے سے اندر کی غیرت نہیں جاگ رہی، تو پھر انتظار کیجئے کہ آپ کی سگی مائیں بہنوں اور بیٹیوں کے ہاتھوں میں جب لاشیں ہوں گی، اس وقت احساس ہوگا کہ امت کے جب بچے مر رہے تھے تو وہ بھی امت کے بچے تھے اور یہ بھی امت کے بچے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم تو پیدا اس لیے کیے گئے ہو کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلبہ، طاقت اور قوت عطا فرمائے گے، لیکن تم مومنانہ روش بھی تو اختیار کرو. تم نے روزہ رکھ کے صدقہ اور خیرات دے کے تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم نے حاتم تائی کی قبر کے پر جو ہے وہ لات مار دی. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، یہ یاد رکھیے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. رابطے کیے بھی ہوں گے، کریں گے، بٹ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. مجھے کوئی اٹھا کے لے کے جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے، لیکن مجھے حق بات کرنی ہے، مجھے تحریر کرنا ہے، مجھے تقریر کرنی ہے، فلسطین کے حق میں بات اٹھانی ہے. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ کہ مجھے کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں. میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، 550 سے زیادہ قرآن مجید میں آیت ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تجھے بلایا جاتا تھا، زناٹے دار گاڑیوں کے اوپر جاتا تھا، اللہ نے تجھے آواز عطا فرمائی تھی، اللہ نے تقریر کا فن عطا فرمایا تھا، لیکن وما تقاتلون فی سبیل اللہ جب کہنے کی باری آتی تھی تو کیوں موت پڑ جاتی تھی. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، سکھائیے اپنے بچوں کو کہ جہاد مرد مومن کی شان ہے. جب تک امت مسلمہ میں جہاد تھا کسی کی جرت نہیں تھی ہماری ماں بہن بیٹی اور ہمارے بچوں کی طرف کوئی دیکھتا، اور جب سے ہم نے جہاد کو خیر بات کہا، ذلت اور رسوائی ہمارا نشان بنی ہوئی ہے. فلسطینیوں نے کہا ہے، حماس کے نوجوانوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ شان کے ساتھ یا مر جائیں گے یا فتح یاب. ہمارے اسلاف نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ غیرت مندی کی، غیرت کی 1 دن کی زندگی بے غیرتی کی 100 دن کی زندگی سے بہتر ہے. اپنے بچوں کو سکھاؤ تو صحیح یار، بتاؤ تو صحیح کہ روزہ کیا سکھاتا ہے. روزہ تو ہمیں جہاد کی یاد تازہ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ تو ہمیں لڑنے بھڑنے کا فن سکھانے کے لیے آتا ہے، یہ تو بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم کوئی ایری غیری نہ تو غیری قوم نہیں تھے، یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ تم اللہ کے شیروں میں سے شیر تھے، تم دنیا کے نظام کو بدلنے کے لیے بھیجے گئے تھے.
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگوں کی اصلاح کرتے، خیر کی بات بتاتے، برائی سے روکتے. لیکن تم تو خود، وہ جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود گانا اور گانا بجانا شروع کر دیا. وہ جنہوں نے جہاد کرنا تھا وہ تو خود ڈانسر بن گئے، وہ تو خود ٹک ٹاکر بن گئے. وہ جنہوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے. وہ جنہوں نے پہرے دینے تھے وہ تو خود راہزن بن گئے. میرے دوستو بھائی بزرگوں، وہ اپنے بچوں کو بتاؤ تو صحیح کہ غیرت ہوتی کیا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار دشمن کے سامنے کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کے اوپر کیسے غلبہ حاصل کر سکتے ہو کہ جو جیتی اس لیے ہے کہ مر جائے. اور آج ہم مر رہے ہیں جینے کے لیے اور مر جائیں گے. ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک دن موت تو تمہیں آ لے گی. فی بروج مشیدہ، چاہے تم بند قلعے محفوظ قلعوں کے اندر ہی کیوں. تو میرے دوستوں بھائی بزرگوں، کیوں نہ غیرت کی موت مرے. اوے اپنے بچوں کو بتاؤ تو صحیح کہ غیرت ہوتی کیا ہے، جہاد ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، وی ڈونٹ ہیو ریئلسٹک اپروچ. ہمارے پاس ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے، ہم نہیں جا سکتے، دیر از نو پرابلم. لیکن ہم بات تو کر سکتے ہیں، وہ تحریر تو کر سکتے ہیں، تقریر تو کر سکتے ہیں، ہم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکار تو سکتے ہیں. اور کیا بغیرتی ہے کہ ادھر پی ایس ایل ہو رہا ہے اور کے ایف سی نے اس کو پوری طرح سپانسر کیا ہوا ہے، اور ہمارے وہ نوجوان کہ جن کے بارے میں فلسطین کے بچے پوچھتے ہیں کہ فلسطین سے قافلے نکلے کہ نہیں. اب ہماری عزتیں بچانے کے لیے فلسطین سے قافلے نکلے کہ نہیں. ان کو کیا پتا ہو کہ ہمارے وہ نوجوان تو پی ایس ایل کے میچ دیکھنے میں مصروف. وہ سعودیہ جس کے ہاتھ میں امارت کی باغ دوڑ ہونی چاہیے تھی، جس دن فلسطین میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر بم گرائے جا رہے تھے، وہاں میوزیکل شو پوری دنیا سے ناچ گانے والے، رقص کرنے والے، وہاں پہ جدہ کے اندر ایک سٹارم شو ہو رہا تھا، میوزیکل سٹارم شو ہو رہا تھا. آپ تصور کریں ان بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اور پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ لاشیں اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ روزہ ہمیں صبر سکھانے کے لیے آتا ہے. کبھی دل کے کانوں سے کبھی سنیں تو صحیح کہ رمضان کا پیغام کیا ہے، صوم، ضبط نفس، یہ وہ سکھانے کے لیے آتا ہے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت نہیں ہے، اور جتنی بات کی ہے میرا خیال ہے کہ اگر ابھی بھی ہمارے اندر کچھ غیرت کا مادہ ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کافی وافی شافی بنا دیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے، نیک اور عمل صالح، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیحت کی اور پھر تنگی تکلیف پریشانیاں آنے کے بعد اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والے بھی ہوگے، عمل صالح بھی کرنے والے ہوگے، دعوت و تبلیغ کرنے والے بھی ہوگے، واعظ و نصیحت کرنے والے بھی ہوگے. اگر صبر نہیں کرو گے تو سب کچھ زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جائے گا. یہ ہے رمضان کا پیغام صبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.